السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سال پہلے جب میں باہر چلا گیا، یعنی باہر ملک گیا، اور میں نے وہاں پر ایک روم یعنی ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ یہاں پر اس روم میں میرے ساتھ اسی کمرے میں دوسرے لوگ بھی رہتے تھے، اور مجھے اس روم میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، یعنی میں اس روم میں رہنے لگا۔ وہاں پر میرے ساتھ ایک میری لینڈ لیڈی، ایک درزن بھی تھی جو سلائی کا کام کرتی تھی۔ وہ کپڑوں کو سینے وغیرہ کا کام کرتی تھی۔ ہم تو یہاں پر سمجھتے ہیں کہ درزی کا کام بہت معمولی سا ہے، یعنی عام سا ہے، اس سے بندہ صرف زیادہ سے زیادہ ہی دیہاڑی ہی کما سکتا ہے۔ لیکن ہمیں وہاں جا کر پتہ چلا کہ سب سے زیادہ عزت والا کام یہی کپڑے سینوں کا والا ہے۔ اس درزن کی وہاں ایک بوتیک تھی، یعنی ایک دکان تھی، اور وہ بہت باعزت لوگ تھے تو انگریز۔ میں ان کے گھر میں رہتا تھا۔ ان کی زبان میں درزن کو سارتا وغیرہ کہتے ہیں۔ میں جب اس کی زبان، میری جگہ بھی وہیں تھی، یعنی جس کمرے میں وہ درزن کا کام کیا کرتی تھی، اس درزن کے کمرے میں رہتا تھا۔ ایک دن میں باہر سے آیا تو وہ لینڈ لیڈی غصے سے مجھ پر باتیں اور طنز کسنے لگی، اور اس نے بہت سے جملے کسے۔ ظاہر ہے کہ میں بھی ایک بلوچ اور خوددار قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ چڑچڑاپن اور غصہ جو شروع سے ہی میرے ساتھ تھا، ایم اے پاس کرنے کے بعد، یعنی ایم اے کے بعد میں جب یونیورسٹی کا پروفیسر بھی لگا، اس کے بعد بھی یہ چڑچڑاپن میرے ساتھ ہی رہا۔ یہ بات بار بار اس کو کہنا پڑتی تھی، یعنی وہ ہر وقت مجھ پر غصہ ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ ہمارے کام کے نہیں، اور ہر آئے دن وہ غصہ۔ اب میں اس کے تاثرات کے بارے میں، یعنی اس کے جذبات کے بارے میں کیا کہہ سکتا تھا کہ شاید وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ مجھے تو بہت بڑی تکلیف ہوتی تھی اور میں اس کے یہ الفاظ سن نہیں سکتا تھا، مگر کیا کرتا تھا کیونکہ میں تو ان کی ملک میں ہی رہ رہا تھا۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دن وہ فیملی کہیں جا رہی تھی، یعنی باہر جا رہی تھی، اور وہ اپنے چھوٹے سے ایک بچے کو میرے پاس اسی گھر میں چھوڑ کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ شاید وہ کچھ دیر بعد لیٹ آئیں، یعنی کچھ دیر بعد آ جائیں، لہٰذا آپ ہمارے بچے کا خیال رکھنا۔ تو وہ فیملی والے باہر چلے گئے اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ تو وہ بچہ بھی اپنے کھیل کھول میں یعنی مگن ہو گیا اور اپنے کھیل میں لگ گیا، اور میں کام میں مصروف تھا۔ تو مجھے کسی چیز کے ایک دفعہ ٹوٹنے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی اسی بچے کی چیخ کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ جب میں نے یہ اس کی آواز سنی، چیخنے کی آواز سنی، تو میں بھاگتا ہوا اس کا ایک کمرے میں گیا، تو وہاں پر ایک برتن ٹوٹا ہوا تھا، یعنی ٹوٹا پڑا تھا، اور اس بچے کے سارے ہاتھ بھی خراب تھے۔ میں نے اس بچے کے ہاتھ وغیرہ صاف کیے اور اس کو کہا کہ آپ ٹینشن نہ لو، میں آپ کی فیملی یعنی آپ کے خاندان کو سنبھال لوں گا۔ ان کو کہوں گا، اور آپ ان کو بھی یہ کہہ دینا کہ یہ سارا کام اور ملبہ یہ انکل نے یہ برتن ہی توڑا ہے، یعنی تم میرے بارے میں کہہ دینا، میں خود ہی تمہاری والدہ کو کہہ دوں گا، اور ان کو کہوں گا کہ میں نے خود توڑا ہے، اور تم بھی کہہ دینا۔ اور جب کچھ دیر بعد وہ فیملی یعنی انگریز فیملی واپس آئی، تو میں اپنے کمرے میں تھا، اور کچھ دیر بعد میں ان کو ملا، تو میں نے ان کو قصہ اور کہانی بیان کرنے کی کوشش کی، مگر جو ہی میں نے ان کو کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں سر، آپ کی بہت بڑی مہربانی، ہمیں اپنے بچے نے جو کچھ سچ اور حقیقت تھا انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے، اور آپ کو اب ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ ہمارے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو پر ایسا ظلم نہیں برداشت کر سکتے، لہٰذا آپ براہ کرم آپ ہمارے گھر سے چلے جائیں۔ ہم آپ کو مزید رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ ہمارے بچے کی پرورش پر بہت بڑا اثر یعنی برا اثر ڈال رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں فرق نہیں ڈالنا چاہتے، آپ چلے جائیں، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کا نقصان تو منظور ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کا فیوچر تباہ نہیں کرنا۔ اور کوئی جا کر میں چل پڑا، اور کوئی آ کر دوسری جگہ میں نے ڈھونڈ لی۔
مگر پھر بھی ایک چیز یہ تھی جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ ہماری تربیت ہی کتنا خراب ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو خود ہی جھوٹ بولنے کا کہتے ہیں اور ان سے جھوٹ بلواتے ہیں، اور وہ انگریز جو کہ غیر مسلم ہیں اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیتے ہیں، اور یہی تربیت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اور خدا را آپ بھی اسی کہانی سے سبق سیکھیں اور اپنے بچوں کو سلجھائیں اور ان کی تربیت بھی آپ لوگ بھی اچھے طریقے سے کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا، اور اس طرح کے مزید ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، تاکہ آپ اس طرح کی مزید تازہ ترین اور ڈیلی کی اپڈیٹ اسی چینل پر سنتے رہیں۔